محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اعلانیہ گناہ بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ بھی چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. جڑے لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب انہاں نوں اپنے کیے دا بدلہ مل جائے. امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پوچھا گیا دو بندہ دے بارے دے اندر کہ ایک وہ آدمی ہے جڑا فرائض و واجبات پورے کرتا ہے اور اس کے علاوہ نوافل تک اہتمام کرتا ہے، یعنی کثرت نال وہ نفلی عبادت بھی کرتا ہے، نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقات اور خیرات ہیں، لیکن نال نال وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جڑا فرائض و واجبات تو پورے کرتا ہے، البتہ نفلی عبادت اتنی زیادہ نہیں کرتا. فرائض اور واجبات وہ مکمل ہے مگر نفلی عبادت بہت کم ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بندہ گناہ نہیں کرتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا گناہ نہ کرنے والے عمل کے برابر میں کسی عمل کو نہیں سمجھتا. یعنی انہاں دوہاں آدمیاں دے درمیان میرا فیصلہ یہ ہے کہ او بندہ جڑا فرائض واجبات پورے ادا کرتا ہے، نفلی عبادت اتنی زیادہ نہیں کرتا، البتہ گناہ بھی نہیں کرتا، اے بندہ افضل اور بہتر ہے اس بندے کو جڑا فرائض واجبات بھی پورے کرتا ہے، نفلی عبادت بھی بہت زیادہ کرتا ہے مگر نال نال گناہ بھی کرتا ہے. حبیب کبریا خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ارشاد پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ اتق المحارم تکن عبد الناس جیڑا بندہ اللہ دیا حرام کرتا چیزاں کو بچ جاتا ہے جڑے جڑے کام کرنے اللہ نے حرام قرار دیتے وہ سارے ظاہر گناہ دے کم میں جڑا اللہ دیا حرام کرتا چیزاں کو رک جاتا ہے اللہ دے رسول فرماتے ہیں ساریاں تو بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے ساڑھے تھوڑے یہ سمجھیا جاتا ہے جیڑا بندہ نفلی عبادت زیادہ کرے جیڑا بندہ تسبیحات زیادہ پڑھے جیڑا بندہ تہجد گزار ہوئے جیڑا بندہ نفلی روزے زیادہ رکھدا ہوئے وہ بڑا عابد ہوتا ہے وہ سب تو بڑا عبادت گزار ہوتا ہے مگر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب تو بڑے عبادت گزار بنن دا نسخہ بتا چھوڑیا ہے اللہ دے رسول فرماتے ہیں اتق المحارم ان تکن عبد الناس او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے رسول فرماتے ہیں جیڑا بندہ حرام کماں تو بچ گیا ہے جنہ جنہ کماں نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے انہاں کو بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا سب تو بڑا اس کی مثال میں سمجھو جڑا بندہ گناہ نہیں چھوڑتا تے نیکیاں کرتا رہندا ہے یار انہاں نیکیاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوندا جے کوئی بندہ گناہ نہ چھڈے اس دی مثال میں سمجھو جویں گرمیاں دا موسم ہوئے تے کمرے دے اندر اے سی لگیا ہوئے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے تے جڑے ویلے اے سی آن کیتا جائے کمرے دے اندر ٹھنڈک ہو جاندی ہے کمرہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے مگر ایک مرتبہ بندے نے اے سی آن کیتا ہے 15-20 منٹ ادھا گھنٹہ گزریا ہے مگر کمرہ ٹھنڈا نہیں ہویا وہ ویکھدا ہے کہ مسئلہ بن گیا ہے اے سی بھی چل رہا ہے ٹھنڈک بھی دے رہا ہے مگر کمرہ ٹھنڈا نہیں پیا ہوندا تاں جو دی نظر پئی ہے کہ کھڑکی کھلی ہے کھڑکی دے وچوں وہ ٹھنڈی ساری ہوا جا رہی ہے ٹھنڈک باہر جا رہی ہے اور گرم ہوا اندر آ رہی ہے جس وجہ تو کمرہ ٹھنڈا نہیں پیا ہوندا ہمیں فوراً جا کے کھڑکی بند کر چھوڑیے آدھے گھنٹے بعد پھر اسی طرح کمرہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اسی طرح مثال ہے جس بندے نے نیکیاں کی دیں نیکیاں دے اثرات ہونے نیکیاں دے ثمرات ہونے نیکیاں دے انوارات ہونے نیکیاں دے ذریعے نال بندہ برکتہ جمع کر لیتا ہے اے دل وچ انوار جمع ہوندے نیکی کرن دے نال تے جڑے ویلے بندہ خالی کھڑکی نو بند نہیں کرتا اے دے نال گناہ کرتا ہے وہ سارے نور تے ساریاں برکتاں وہ نیکی دے سارے ثمرات اس وچوں نکلنا شروع ہو ویندے اے جو اکھاں دے گناہ کرتا جاندا ہے وہ نیکیاں دے سارے ثمرات نکل دے جاندے کیوں اللہ نے منع کیتا ہے میرے پیغمبر انہاں نو آکھ دیو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم میرے پاک پیغمبر مومناں نو آکھ دیو جڑے ویلے چلیا کرو تے یغضوا من ابصارہم اپنی نظراں نو جھکا کے چلیا کرو اپنی نظراں نو
تھوڑی نظر کسی غیر محرم عورت تے نہیں ہونی چاہیے. اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. اس نظر نال گناہ نہیں کرنا. اس نظر کی حفاظت کرنی ہے. اگر یہ نظر والی کھڑکی کھلی رہ گئی گناہ والی, نیکی دا فائدہ کوئی نہیں ہونا. نیکی دے سارے انوارات تے برکات اس ذریعے نال ختم ہوندے جانے. اسی طرح نیکی کیتی ہے تا گناہ تو بچنا بھی ضروری ہے. بندہ کان والی کھڑکی نو بھی بند رکھے گناہ کو. کنا نال موسیقی نہیں سننی, کنا نال گانے بجانے نہیں سننے, کنا نال اس بندے نے گناہ نہیں کرنے. کان والی کھڑکی نو بند رکھنا ہے تا جا کے اس کی نیکی دا اس نو فائدہ ہونا ہے. اسی طرح زبان والی کھڑکی نو بھی بند رکھنا ہے. زبان نال جھوٹ نہیں بولنا, زبان نال غیبت نہیں کرنی, زبان نال کسی دا گلہ شکوہ نہیں کرنا, زبان نال گالیاں نہیں پکڑیاں, زبان نال سب کو شکم نہیں کرنا. یہ زبان والے جتنے بھی گناہ ہیں یہ ساریاں کو روکی رکھنا ہے. زبان نو یہ کھڑکی بند نہ آ گئی تا نیکیاں دے ثمرات بھی بندے نو ملنے, تا نیکیاں دیاں برکتاں بھی بندے نو نصیب ہونیاں, تا نیکی دے جتنے بھی اللہ نے انوارات نیکیاں وچ رکھے ہیں وہ بھی نصیب ہونے. کہ بندے نے نیکیاں کر لیا نمازاں بھی پڑھتا ہے, یہ بندہ تسبیحاں بھی پڑھتا ہے, قرآن مقدس دی تلاوت بھی کرتا ہے, یہ بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے, مگر نال نال یہ اکھ محفوظ کوئی نہیں. صف اول دا اہتمام کرن والا بندہ باقاعدگی نال ٹی وی بھی دیکھتا ہے, ڈرامے تے فلماں بھی دیکھتا ہے, ننگے ناچ تے گندیاں فلماں بھی دیکھتا ہے. تو کیا اس نے نیکیاں دے سارے اثرات اپنی اکھ دے ذریعے نال ختم کر چھوڑے, ضائع کر چھوڑے, برباد کر چھوڑے. اس واسطے نیکی کر لینا اتنا کمال نہیں جتنا نیکی نو بچا کے قبر تک لے جانا کمال ہے. نیکیاں کر گھرنا یہ اتنا کمال نہیں ہے. اصل تا چیز ہے کہ انہاں نیکیاں کیتی ہیں, انہاں نیکیاں دی حفاظت بھی کرے. نیکیاں دے ذریعے نال بندے نو جڑیاں برکتاں ملنی ہیں, نیکیاں دے ذریعے نال جیڑا بندے نو اجر ملنا ہے, جیڑا ثواب ملنا ہے, اصل تا چیز ہے اس کو بندہ محفوظ رکھے. انج نہ ہوے کہ کان تے اکھاں تے زبان والی کھڑکی نو بندہ کھول کے نیکی دے سارے برکات, نیکی دے سارے انوارات, نیکی دے جتنے بھی اجر تے ثواب اللہ نے دینا ہے دن قیامت دے, وہ بندہ دنیا ضائع کر دے, پھر اس نیکی کرن دا کیا فائدہ. اس واسطے بھائی سب تو زیادہ اج امت نو جس بات کی فکر کرنی چاہیے تو یہ ہے کہ اس امت نو گناہ کو بچایا. ہر بندہ گناہ کو بچے. یہی وجہ ہے کہ بتا دے یار نماز بھی پڑھنی برکت کوئی نہیں, جھگڑے ختم نہیں ہوتے, ذکر بھی کرتے ہیں مگر ذکر کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا. قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہو رہی ہے مگر پھر بھی اسی طرح بے برکتی ہے, کوئی برکت نہیں نصیب ہو رہی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بندہ نیکیاں کر لینا ہے پھر انہیں نیکیاں نو محفوظ نہیں رکھتا بلکہ گناہ کرنا شروع کر دینا ہے. پھر یہ ساریاں نحوستیاں گناہ دیا ہونی ہیں, بے برکتی بھی ہوتی ہے, اللہ کی رحمت کو محرومی بھی ہوتی ہے, اور بندہ جڑا ہے وہ اللہ کی رحمت کو دور ہو رہتا ہے گناہ دے ذریعے نال. اس واسطے ضروری یہ ہے اللہ کے رسول نے جنہیں ارشاد فرمایا ہے اتق المحارم تکم اعبد الناس. بندہ تو ہر قسم کے گناہ کو اپنے آپ کو بچا لے, سب تو بڑا عبادت گزار بنا. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا سب تو بڑا عبادت گزار بناتا ہے, نسخہ دیتا ہے امت نو کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ بندہ چھوڑ دے, اعلانیہ گناہ بھی چھوڑ دے, اور چھپ چھپ کے جڑا گناہ کرتا ہے وہ بھی چھوڑ دے, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دے, باطنی گناہ بھی چھوڑ دے. بندہ گناہ چھوڑ دے گا تو سب تو بڑا عبادت گزار. گناہوں کو بچنا ہے, نیکیاں کرنا زیادہ ضروری ہے.
بندہ تہجد گزار ہے، تہجد نہ پڑھے نا، وہ بہتر یہ ہے کہ گناہ کو روکے۔ یہ نہیں ہے کہ تہجد بھی پڑھتا ہے تو گناہ بھی کرتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے۔ جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ قرآن جڑے ویلے پڑھتا ہے تو اپنے اتنے آپ لعنت کرتا ہے۔ یہ قرآن وچ لکھیا ہوا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے خدا دی کیا ہے لعنت۔ جڑا ہن یہ بندہ آیت پڑھ سی تے جھوٹ بھی بولتا ہویا تو اپنے اتنے خود لعنت کر دے کہ نہیں؟ اس واسطے بھائیو نیکیاں نالوں سب تو زیادہ اہم بات جڑی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ نہ چھوڑے۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے، ایک بندہ حکیم دے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دے پاس جاتا ہے، میرا بی پی ہائی ہوتا ہے یا میں نے شوگر ہو گئی ہے، ڈاکٹر یا وہ حکیم یا طبیب نسخہ تجویز کرتا ہے، اس واسطے دوائی دیتا ہے اور نال آخر ہے تیرا بی پی ہائی ہوتا ہے لہذا نہ مت تینوں شوگر ہو گئی ہے لہذا تو چینی اور میٹھی چیز بھی استعمال۔ ہوں یہ بندہ آ گیا دوائی کھانا ہے مگر پرہیز نہیں کرتا تو دسو اس کو شفا مل سکتی؟ آخر نہیں۔ پرہیز علاج سے کیا ہے بہتر ہے، علاج نہ پرہیز کیا ہے؟ وہ بندہ چاہتا ہے پرہیز کر لے تو کچھ نہ کچھ فائدہ اللہ ضرور دے دیتا ہے۔ اسی طرح مثال ہے گناہ کے نیکیاں کی۔ ایک بندہ نفلی عبادت نہیں کرتا لیکن گناہ کو بچتا ہے تو یہ بندہ افضل ہے اس بندے کی بنسبت کہ جڑا نیکیاں نفلی بھی کرتا ہے، نفلی عبادات کا اہتمام بھی کرتا ہے مگر نال نال گناہ بھی کرتا ہے۔ تو اس واسطے سب تو زیادہ اہم بات جڑی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر قسم کے گناہ کو بچے، جنہیں اللہ نے قرآن مقدس کے ارشاد فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو، اعلانیہ گناہ بھی چھوڑو اور چھپ چھپ کے جڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑو۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گناہ تو بچن واسطے زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اس واسطے فرمایا اتق المغارم تکن عبد اللہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیڑا بندہ گناہ تو بچ جاندا ہے اللہ نے جنہ جنہ کماں نو حرام کیتا ہے اس وچ بھی اس امت دا فائدہ ہے۔ جیڑیاں کم جیڑے چیزاں تو بندے نو نقصان ملنا ہے اللہ نے اس نقصان والیاں ساریاں چیزاں نو حرام قرار دے دیتا ہے، کیوں میرے بندے دا نقصان نہ ہوئے۔ اس واسطے اللہ نے بندے دے فائدے واسطے گناہ نو حرام قرار دیتا ہے، نیکیاں کرن دا حکم ارشاد فرما چھوڑیا ہے۔ جیڑا بندہ گناہ تو نہیں رکدا اس نو بہت ساریاں نحوستاں آ کے گھیر لینیاں تے سب تو وڈیاں نحوستاں ترائے جڑیاں گناہاں دی وجہ تو بندے اتے آ جاندیاں ہیں۔ آج انشاءاللہ ترائے دا میں ذکر کراں گا، جیڑا بندہ گناہ کرتا ہے ترائے نحوستاں اس بندے تے سوار ہو ویندیاں ہیں تے بڑیاں خطرناک نحوستاں ہیں۔ پہلی نحوست گناہ دی، جیڑا بندہ گناہ کرتا ہے اللہ پاک اس تے نحوست سوار کر دیتا ہے کہ اس بندے دی عقل اللہ خراب کر دیتا ہے۔ کی خراب ہو جاتا گناہ دی پہلی نحوست کہ بندے دی عقل صحیح نہیں،
عقل گندی ہو جاتی ہے، عقل اندھی ہو جاتی ہے، عقل بالکل خراب ہو جاتی ہے، عقل دے پردے پہ جاتے ہیں۔ ہزارہ مثال ہیں اس دیاں کہ کوئی بندہ شرابی ہے، کوئی بندہ جواری ہے، کوئی بندہ چور ہے، کسی نو زنا دی علت ہے، کسی نو سود دی علت ہے، کسی نو رشوت دی علت ہے، کسی نو بد نظری دی علت ہے، گناہ کرتا ہے، کوئی اس نو سمجھاندا ہے، وہ آدھا یار گل تو تیری ٹھیک ہے پر کہ کراں میرے کو جھوٹ نہیں سکتا، میرے کو یہ گناہ اور کی وجہ آدمی یار اس کو سمجھا کے میں تھک گیا مگر میری گل اس کے عقل وچ نہیں آندی، اس واسطے نہیں آندی کہ گناہ کر کر کے اس بندے کی عقل خراب ہو چکی ہے، اس کی عقل اندھی ہو چکی ہے، اس کی عقل اتنی گندی ہو چکی ہے کہ اس کو قرآن کی بات نہیں سمجھ، اللہ دے پاک پیغمبر کے فرمان کی گل بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر بھی یہ گناہ کو نہیں رکتا تو یہ پہلی نحوست ہوتی ہے بندے تے کہ اس کی عقل تے پردے پہ شیطان نے جس وقت اللہ کی نافرمانی کی تو اس نافرمانی کی نحوست شیطان کے مسلط ہوئی کہ شیطان کی بھی عقل خراب ہو جڑے اللہ نے حکم دیتا نا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے سجدے چ گر گئے اللہ نے جو حکم دیتا ہے، الا ابلیس ابا، مگر شیطان نے انکار کیتا ہے، اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی ہے، کہ اس گناہ دی وجہ تو شیطان دی عقل خراب ہو گئی، پردہ پہ گیا ہے، اس واسطے اور عقلی دلیل دے منارو شروع کر دیتی ہے شیطان نے، عقل لگانا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دربار دے اندر کھڑا ہو کے اپنی عقل نو استعمال کرن لگ گیا ہے، انتی عقل تے پردہ پیا ہویا عقل ہوتے دلیل بھی ہو جائی دیتی، جڑی دلیل بھی بھونڈی دلیل ہے، جڑا عقل نال بھی کوئی تعلق کوئی نہیں، آتا ہے میں عقلی جو پیدا ہویا، آدم علیہ السلام مٹی جو پیدا ہوئے، اس وقت میں افضل ہوں، اے مفضول ہے، میں افضل مفضول نو سجدہ نہیں کرتا، میں بہتر دے کھٹیا نو سجدہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو بہتر سمجھن لگ گیا ہے، اس واسطے کہ دی عقل خراب ہو گئی ہے، گناہ دی وجہ تو، مالک دی نافرمانی دی وجہ تو، شیطان دی عقل تے پردے پڑ گئے ہیں، اس واسطے عقل نو استعمال کرن لگ جاندا ہے، اگر دی عقل ٹھکانے دے اتے ہوندی، گناہ دی نحوست نہ ہوندی، تو شیطان فوراً سجدے گر جایا، آگیا اتنا میرا وجود قیمتی نہیں جتنا مالک دا حکم قیمتی ہے، اس نو اپنے وجود دی پرواہ کدے نہ ہو گیا، اے نہ سمجھیا میں افضل، اے نہ سمجھیا میں بہتر، اے سمجھیا اتنا میں قیمتی نہیں، میرا وجود اتنا قیمتی نہیں جتنا مالک دا حکم قیمتی ہے، فوراً گر جایا، عقل نو استعمال نہ کریا، یہ پہلی بھائی اور نحوست ہوندی ہے گناہ دی، جڑے ویلے بندہ گناہ کرنے جائے او دی عقل خراب ہو جاندی ہے، عقل دے پردے پے جاندے، بد دین دے اندر اپنی عقل دوڑانا شروع کر دیتا ہے، حوصلے تے عقلیاں دلیلاں وہ دے بڑے شروع کر دیتا ہے، بس جڑے ویلے بندہ اپنی عقل نو دین دے خلاف سمجھن لگ جائے، اپنی عقل نو دین دے اندر مداخلت دینا شروع کر دے، اپنی عقل نو استعمال کرنا دین وچ شروع کر دے، اے نحوست گناہ دی ہوندی ہے تے بندہ گمراہ ہو جاندا، بندہ گمراہ ہوتا ہے جب عقل نو دین دے اندر مداخلت ہوتا ہے، عقل نو دین دے اندر استعمال کرتا ہے، کیوں؟ اس واسطے دین عقل دے تابع نہیں ہے، عقل دین دے تابع ہے، اس واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماندے ہیں اگر عقل دے تابع دین ہوندا تو میں آکھاں موزیاں دے اتے مسا کرنا چاہیے، موزیاں دے اتے نہیں بلکہ موزیاں دے تھلے مسا کرنا چاہیے، کیونکہ اتلی جگہ موزیاں دی تھلے نہیں لگتی، تھلوی جگہ موزیاں دی جڑی ہوندی ہے اور تھلے لگتی ہے، موزیاں نال بندہ چلتا ہے، اس واسطے تھلوی جگہ خراب ہوندی ہے، تھلے مسا کرنا چاہیے،
اتنے مسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن دین دے تابع ہے عقل دے تابع دین نہیں، اس واسطے اتنے موضوعاں دے مسا کرنا ہے، تھلے موضوعاں دے مسا کرنا۔ تو گناہ دیا نحوستاں وچوں سب تو پہلی نحوست ہے جڑے ویلے بندہ مالک دی نافرمانی کرتا ہے تو پہلی نحوست کیا ہوندی ہے؟ بولو سبق یاد کیتا، عقل بندے دی خراب ہو جاتی ہے، عقل تے پردے پڑ جانے، عقل اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ چنگا بلا سمجھدار ہو کے بھی اس کو پھر بھی دین دی گل سمجھ اس کی مثال سے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثال لکھی، اللہ کی محبت کی بڑی مثالیں انہوں نے، ایک مثال ہے اس وقت انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے انہوں نے عقل سے محنت نہیں کی بلکہ بندیاں کے دلوں سے محنت کی تھی۔ اللہ دے پاک رسول کی صفت اللہ نے قرآن ذکر کی ہے، میرا پیغمبر یزکی ہے، انہاں دا تزکیہ کرتا ہے، انہاں دے دلوں پاک تے صاف کرتا ہے، دل تو جڑے پاک ہو جاتا ہے، دل بندے دا صاف ہو جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر خواہشات ابھرتی ہیں تو نیکی دیا ابھرتی ہیں، نیکی دا جذبہ، مالک کی فرما برداری دا جذبہ، اس دل کے اندر نیک خواہشات نیک تمناواں اٹھن لگ جاتی ہیں۔ اس واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر کی صفت بھی ذکر کی ہے، یزکیہم، میرے پیغمبر کی یہ صفت ہے کہ لوگوں کے دلوں سے محنت کرتا ہے، کہ محنت کرتا ہے قرآن نال، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں دے دلاں نوں پاک تے صاف کرتا ہے۔ دل پاک ہو بندے خدا پاک کرتا، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، پاک بڑے چوٹی دے شعر، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض کرتے، ابلیس بھی بڑا عبادت گزار ہے، ابلیس بھی بڑا عالم ہے، بہت بڑا علم رکھتا ہا، بڑی عبادت اس نے کی تھی، اس واسطے تو اللہ اس کو فرشتیاں دا بھی سردار تے استاد بنا چھوڑیا ہا، اس واسطے لیکن میرا علم کم نہیں آتا، دل پاک ہونا ضروری ہے، جب تک بندے دے دل دا تزکیہ نہ ہوئے، دل بندے دا پاک تے صاف نہ ہوئے، اس وقت تک اس دل دے اندر اللہ کی محبت کدے نہ، تو اس واسطے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثال ذکر کی ہے کہ اللہ نال بندے میں محبت ہوئے، دین نال بندے کا تعلق ہوئے، کہ بندہ دیندار ہوئے تو عقل نہیں دوڑانا چاہیے، کہ مالک کے حکم نو ویکھ کے سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ شاہ محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ ہے، اس دا ایک نوکر کالے رنگ دا ایاز، شاہ محمود کو بڑا عزیز ہے، بڑی قدر کرتا ہے بادشاہ، نال والے جڑے وزیر او بڑے جلدے ہی نسبات تمتے دا رنگ ویکھو، بادشاہ اتنی بڑی عزت دیندا ہے، بڑا اس دا قدر کرتا ہے، بادشاہ دیاں سب نالوں زیادہ اے عزیز ہے، بڑا محبوب ہے بادشاہ تے اساں بڑے بڑے وزیر ہیں، مگر بادشاہ نو سادے کوئی فکر کوئی نہیں، اتنی عزت اتنا مقام بادشاہ سانو نہیں دیندا جتنا اس کالے رنگ دے ایاز نو دیندا ہے۔ حسد پیسہ کہ حسد بھی ساری شریعت وچ حرام، حسد اے ہے کہ بندہ کسی دی سواب نو ویکھے، کسی دی مال تے دولت نو ویکھے، کسی دے ہنر نو ویکھے، کسی دے علم نو ویکھے، کسی دے اندر کسی خوبی یا کسی اچھی صفت نو ویکھے تو جلن لگ جائے کہ کاش اس کو نہ ہو گیا، اے میرے کو لے، اے مال دولت اس کو نہ ہو گیا میرے کو لے، اے حسد ہے۔ اس حسد نے بھی بڑی تباہیاں مچا دی، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹا کے درمیان یہ حسد پیدا ہوا، حضرت حابیل
انہاں نال حسد کیتا قابیل جڑے ویلے قربانی دتی ایک دی قربانی قبول ہو گئی تے قابیل دی قربانی قبول تو قابیل کیا کہن لگا لا اقتلنا میں تینوں قتل کر تیری قربانی قبول ہو گئی میری میں پیچھے رہ گیا اس حسد کی وجہ تو اپنے سگے بھائی کو قتل کر اس حسد کے بڑے بڑے نقصانات اس واسطے شریعت نے یا سارے نقصانوں نال بچن واسطے اس دی رگ کے ہاتھ رکھیا ہے اس دی رگ کی کٹی ہے فرمایا حسد ساری شریعت کے اندر حرام ہے کوئی بندہ حسد نہ کرے پھر کی کرے رشک کرے رشک کا مطلب ہے رشک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جنہیں اس طرح میرے بھائی مسلمان بھائی نے تو نے مال دولت دیتا ہے اتنی عزت کے کاٹ باٹ دیتی ہے اتنا علم دیتا ہے اتنا ہنر دیتا ہے اے فلاں فلاں خوبی جڑی اس کو عطا کی تھی اللہ اے دی نعمتاں دے اندر بھی اضافہ فرما تے مینوں بھی یہو جیاں نعمتاں نال نواز اس دیا نعمتاں دے اندر بھی نواز اضافہ فرما اور مزید خیر و برکت فرما لیکن مینوں بھی غریب نوں بھی دے برابر عبادت گزار بنا دے مینوں بھی اتنا سخی بنا دے مینوں بھی اتنا تہجد گزار بنا دے مینوں بھی اسی طرح نیکیاں دے کام کرن والا بنا دے اللہ مینوں بھی اسی طرح نعمتاں نال نواز دے اس نو رشک آکھدے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ اللہ اے دے کول کچھ نہ ہوے سارا کچھ میرے کو دے اس واسطے حسد حرام ہے سارے وزیر حسد کرتے ایاز نال بادشاہ وقت نے مرتبہ انہاں دا امتحان لیا ہے تے انہاں دے سامنے اس بات نو واضح کرتا ہے کہ ایاز میرے ہاں کیوں زیادہ احترام والا ہے ایاز نے میرے ہاں قدر کیوں ہے ایاز نے میں اتنا مقام کیوں دینا تھوڑے نالوں ود کے بادشاہ نے اپنے دربار دے اندر کابینہ ساری بلائی ہوئی ہے کہ اپنے بادشاہ نے حکم دیتا ہے جاؤ شاہی خزانے وچوں ایک موتی کے کوہر جڑا دے نال دا ہور موتی کوئی نہیں انمول موتی ہے سارے خزانے دے اندر بادشاہ دیا بادشاہ ملونگے اس ایک موتی دی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے وہ موتی لایا میرے دربار دے اندر بادشاہ دے دربار دے اندر موتی لایا گیا ہے بادشاہ وقت نے حکم دیتا ہے جڑا نال وزیر بیٹھا ہویا تو اس کو توڑ دے مگر وہ بندہ آکھن لگے بادشاہ سلامت تھوڑا حکم سارا اکھاں تے مگر یہ جرت میں نہیں کر سکتا کیونکہ بڑا قیمتی مال ہے ساڑی شاہ خزانے دا انمول موتی تے چوہت تے ہیرا ہے اس واسطے دے نال تا ہور ہیرا بھی کوئی نہیں ساڑے پورے خزانے وچ بادشاہ دیا بادشاہیاں مل کے بھی ایدی قیمت ادا نہیں کر سکتے اس واسطے اس کو میں توڑن ہمت نہیں کر سکتا بادشاہ سلامت میں نہیں توڑ دا بادشاہ نے دوسرے نو حکم دیتا ہے وزیر اعظم صاحب تسی کھڑے ہوئے تے اس ہیرے نو توڑو انہیں بھی معذرت کر دیتی ہے میں نہیں کر سکتا سارے لوگ میرے کو ناراض ہوئے سن ایک کو انمول موتی ہے تو اس نو بھی توڑ دیتا ہے شاہی خزانے دا موتی توڑ کے بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے ناراض ہوئے سن فلاں ناراض ہوئے سن اسی طرح دنیا دا پائیو معاملہ ہوندہ ہے لوگاں نو آکھیا ہوندے یار شادی کر سنت دے مطابق وہ آکھتے یار برادری ناراض ہوئے سی بہت تماشے نہ ہومن تماشے نہ ہومن کجریاں نے نچے تا لوگ ناراض ہوئے سن دوست یار میری شادی چنا سن لوگ آکھتے یار ایک ایڈی شادی ہے یا کوئی ماتم ہے انہاں دا شادی ہے یا انہاں دی کوئی فوتی ہو گئی ہے انہاں دے گھر دے اندر اس واسطے بندہ بھی حجتاں گلیندا بتاوندا ہے فلاں ناراض نہ ہونے فلاں ناراض نہ ہونے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تے سکھایا ہے ساری دنیا ناراض ہونے مالک کے حکم کان نہیں کر سبحان اللہ شاعر محمود غزنوی او بھی آکھتا ہے اپنے وزیراں نو توڑو اس نو مگر سارے آدم میں تب فلاں ناراض ہو جائے میں کام نہیں کر سکتا حتیٰ کہ ساری کابینہ نے انکار کر دیتا ہے اسائے موتی نہیں توڑ دے بادشاہ نے اجاز والے کیا ہے ایاز
جڑا بادشاہ دیا بڑا مقام رکھتا ہے، بڑی قدر ہے بادشاہ دے دربار دے اندر، بڑا محبوب ہے، سب نالوں زیادہ محبت کرتا ہے بادشاہ اس ایاز نال۔ ایاز ول ویکھیا ہے کہ حکم کیتا ہے ایاز اس موتی تے ہیرے نو توڑ دے۔ بادشاہ دا حکم جو ملیا ہے ایاز نو، ایاز نے پتھر اٹھا کے بھاری ماریا ہے، ہیرے تے موتی تے پارا پارا کر دیتا ہے، چورا چورا کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وزیرہ دیا چیخا نکل گیا، سارے وزیر بول اٹھے ایاز تو بڑا بے وقوف بندہ ہے، شاہی خزانے دان مول موتی تے ہیرے نو تو توڑ چھوڑیا ہے، تو بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ اس ویلے ایاز آخدا ہے گفتیا سے بہترانے نامور امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ بادشاہ دے دربار دے اندر ایاز آخدا ہے بے وقوف میں نہیں، بے وقوف تسا سارے ہو، کیوں اس واسطے تھوڑے نزدیک تے تھوڑے سامنے بادشاہ دے حکم دی اتنی قیمت نہیں، اس جوہر تے موتی دی قیمت زیادی ہے کہ میں ایاز دے نظرہ بھی دیکھو، میری او سوچ تے عقل نال سمجھو، تو میں ایاز آخدا کہ میرے بادشاہ دے حکم دے مقابلے دے اندر ایک موتی ہے، اے دے حکم دے مقابلے دے اندر ہزارہ موتی بھی توڑ دیتے جا سکتے ہیں، بادشاہ دا حکم کدے نہیں ٹھکرایا